اور لبرلزم کو دے رہے ہو، ان کے نزدیک عورت کی قدر یہ ہے۔ اب اس عورت، اس مرنے والی اس بچی کے لیے کوئی ایک احتجاج ہو جائے، بلاول بھٹو صاحب تشریف لے آئیں، عمران خان صاحب تشریف لے آئیں، شہباز شریف صاحب آ جائیں، آئیں نا۔ جس طرح میرا جسم اور میری مرضی کا سودا ہالینڈ اور برطانیہ سے پیسے کھانے کے لیے تم آتے ہو اور پلے کارڈ دکھا کر قرآن کو بدنام کرتے ہو، جیسے قرآن سخت کا حکم دیتا ہے، تو اس عورت کو دبئی سے بلا کر پیسے کے چکر میں ذبح کیا کہ نہیں کیا؟ خبریں آ گئی تو بھولتے کیوں ہو؟ ان کے بدترین چہرے جو آپ کو بڑے سیولائز بتاتے ہیں کہ جناب ہم سیولائز ہیں، ہمارے پاس نظام ہے۔ اور کل کی یہ خبر سنیے آپ، بڑے مشہور ایکٹر ہیں ہمارے فلم کے، یہ بھی سن لیجئے، کل چل رہے تھے یہ سارے لبرل چینل پر، انہوں نے اپنی بیوی کو اتنا تشدد کیا، اس کے بال کاٹے، اللہ معاف کرے، اس کے چہروں پر کینچیوں سے مارا، اس عورت نے طلاق کا مقدمہ دائر کیا۔ میں نے کہا لبرل سوسائٹی اور لبرلوں کو اور ملالہ کے فلسفے کو لینے جانے والوں، یہ دوسرا لانتی ہار آپ کے گلے کے اندر قریب ایک ہفتے کے اندر، اور بدنام قرآن کو کیا جاتا ہے، جو بیوی کا حق بتاتا ہے، جو بیٹی کا حق بتاتا ہے۔ مسلمان کب جاگو گے؟ جو ماں کا حق بتاتا ہے، اگر یہ قرآن کی بات کریں کہ جناب گھر قرآن کے قانون سے چلنا چاہیے، جس میں ہر ایک کا حق ہے اور ہر ایک کے لیے سکون ہے اور ہر ایک کے رواداری ہے، تو پھر اس قانون سے، کیونکہ انہوں نے گورے کے فلسفے پر عمل کرنا ہے، تو پھر اس قانون پر وہ آنے سے پہلے قرآن ہی کو بدنام کرتے ہیں، قرآن کو بیان کرنے والوں کو بدنام کرتے ہیں۔ لیکن میں نے کہا چلو مبارکباد ہو، جو مضبوط لوگ ان کو پروٹیکٹ کرتے ہیں اور ان کو حفاظت دیتے ہیں، تو آپ کے ایک ایک گلے کے اندر یہ لعنت کا ہار مبارک ہو۔ تو دو خبریں ایک ہفتے کے اندر آ گئیں، ایک نے اپنی بیوی کو قتل کیا اور ایک نے اپنی بیوی کو تشدد کا نشانہ کیا۔ دونوں دنیا سے بیزار تھے، دونوں ایکٹر تھے، لبرل تھے، اور انہوں نے جا کر عدالت میں کیس دائر کیا کہ میں اس شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، اس نے مجھ پر تشدد کیا ہے، تو اسلام کے خلاف میرا جسم نہ کرو، بلکہ یہ جو تمہارے بے نسلے رشتہ دار ہیں ان کے خلاف کرو، ایکٹروں کے خلاف کرو، صحافیوں کے خلاف کرو، ان کے خلاف میرا جسم میری مرضی کرو، دین کے سامنے نہ کرو، کیونکہ میرا جسم میری مرضی، جسم کی جتنی عزت اسلام نے بیان کیا ہے وہ تو اسی سے پتا چل گیا کہ وہ نہتی عورت کو واش روم میں لٹا کر اس کے جسم کے دو ٹکڑے کر دیے۔ تو میرا جسم میری مرضی اسلام کو نہ سکھاؤ، یورپ کی گندگی کھانے والوں، وہ اسلام کو نہ دکھاؤ، وہ سکھاؤ اپنے لبرل لوگوں کو جو یہاں سے نکل کر پھر 5 سال کی حکومت کے بعد شراب خانے میں پائے جاتے ہیں، کھڑے ہوتے ہوئے پیشاب کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں، بدکاریوں میں، ان کو دکھاؤ۔ دیکھو کس قدر مس گائیڈ ایک پروپیگنڈا چلتا ہے۔ ہمارے اس صوبے میں جو حکومت ہے، ان کا جو چیف ہے، وہ اسلام آباد میں جا کر کھڑا ہو گیا، نہیں میں آپ کے ساتھ ہوں، میرا جسم میری مرضی۔ میں نے کہا سندھ میں قرآن کے ساتھ شادی علماء نے کرائی تھی یا تیری تنظیم نے کرائی ہے؟ سندھ کے اندر بچیوں کے منہ پر تیزاب دینی تنظیموں نے پھینکا یا تیرے وڈیروں نے پھینکا؟ شرم نہیں آئی تجھے خبیث کہ تو جا کر اسلام آباد میں کھڑے ہو کر اسلام کے خلاف ان کا ساتھ دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے نہیں میں آپ کے ساتھ ہوں؟ تو میں نے کہا بالکل، ہر خواجہ سرا کو اس کا حق ملنا چاہیے۔ ہم منبر پر کہتے ہیں خواجہ سرا تو انسان ہے، وہ تو بہت بڑی نسبت رکھتا ہے انسان ہونے کی، سے پھر مسلمان ہو، سبحان اللہ، تو ہم اس کی جنس کی وجہ سے نہیں دیکھتے، ایک مسلمان ہونے کی وجہ سے اس کی عقیدت دل میں رکھتے ہیں، ایک انسان ہونے کی وجہ سے۔ اسلام تو چونٹی تک کو مارنے منع کرتا ہے، لیکن ذرا بسم اللہ کرو نا، چیف جسٹس 10 سال کے بعد دن دہاڑے بچے کو مارنے والے کو ریلیز کر دیتا ہے۔ چل رہا ہے نا جی، چل رہا ہے، لیکن غصہ شریعت پر ہے۔ کچھ سمجھ رہے ہو؟ غصہ شریعت پر ہے، غصہ قرآن پر ہے، جو کہہ رہا ہے بھائی مظلوم کا ساتھ دو، ظالم کا نہیں، اور جو ظالم کا ساتھ دے رہا ہے غصہ ممبروں پر ہے، ممبر پر غصہ ہوتا ہے، قرآن پر غصہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ حق کی بات کیوں